زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا کچھ بامقصد اور خاص کرنے کی شروعات ابھی سے کریں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے، اور اگر کسی کو چاہتے ہیں تو اس کو بتا دیجئے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے کل آپ موجود نہ ہوں۔ ہم بہت ہی محدود ہستی ہیں، اور ہماری فکر اس قدر محدود ہے کہ بہت دفعہ ہم کسی خاص معاملے کی وجہ کو جاننے میں یا صحیح وقت کا پتہ لگانے میں بھی اس قدر تاخیر کر دیتے ہیں کہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کے کسی سے خیریت پوچھ لینا، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے چلا جانا سامنے والے کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اصل میں ابھی تقریباً 3 سے 4 دن پہلے ہاشم رضا صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم پڑا ہو، ہاشم رضا صاحب کا ابھی انتقال ہوا تقریباً 4 دن پہلے۔ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے دنیا کے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے ان نصیحتوں کو پڑھا، واقعی اتنی اثر انگیز نصیحتیں تھیں، اور ہر انسان سے یہ ریلیٹ کرتے ہیں یہ نصیحتیں، تو میرے دل میں شدید تمنا پیدا ہوئی کہ ان کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ لیکن سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاشم رضا صاحب ہے کون؟ تو مختصر میں یہ سمجھ لیجئے کہ سماجی کارکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سوشل پرسن تھے۔ معاشرے اور سماج کے مجبور لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کا شوق اور پیشن تھا۔ لیکن کسے خبر تھی کہ معاشرے کے مجبور طبقے کی مدد کرنے والا انسان اچانک سے خود ایک دن مجبور ہو کر رہ جائے گا۔ حافظ قرآن تھے، آفس کے اندر لوگوں کو امامت کرواتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اچانک سے مجبور ہو کر رہ گئے۔ اصل میں پچھلے سال فروری کے مہینے میں ان کے معدے کے اندر تکلیف اٹھی۔ کچھ مہینوں کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی آنت میں اور آپ کے معدے میں کینسر ہو گیا ہے، جو بعد میں دراصل ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور بالآخر ابھی تقریباً 4 دن پہلے ہاشم رضا صاحب اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو اور اپنے دوستوں احباب کو چھوڑ کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ ہاشم رضا صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے دنیا کو جو نصیحتیں کی تھیں، بہت عام سی نصیحتیں ہیں، لیکن اس میں ہم لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا تھیں ان کی طرف ابھی ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کو ہاشم رضا صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے بیان کیا تھا۔ وہ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے معدے میں تکلیف اٹھی اور میرے معدے میں کینسر ہو گیا، تو روزمرہ کی جو سرگرمیاں تھیں وہ میری سرد پڑ گئی، روزمرہ کی دوڑ دھوپ میری ماند پڑ گئی، اور میں بستر پر پڑ گیا۔ میرے آپریشن کا وقت آیا، مجھے خون کی ضرورت پیش آئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیٹس لگایا، اور مجھے یقین تھا کہ میرے خون کا انتظام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے کانٹیکٹ میں بلڈ سوسائٹیز، بلڈ این جی اوز اور بلڈ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرے خون کا انتظام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میرے اسٹیٹس کو 600 سے زائد قریبی لوگوں نے دیکھا، جن کو میں اپنا قریبی سمجھتا تھا، 600 سے زائد لوگ۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ جب سوائے چند لوگوں کے کسی نے میری خیریت تک نہ پوچھی، اور یہ تک نہ پوچھا کہ آخر مجھ کو خون کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے۔ کسی نے یہ تک پوچھنے کا گوارا نہیں کیا کہ مجھے خون کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ کہتے ہیں کہ میرے خون کا انتظام تو ہو گیا، لیکن دنیا کی اس حقیقت کو دیکھ کر کے مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ 600 سے زائد لوگ جن کو میں اپنا قریبی سمجھتا تھا، اتنے نازک ترین حالات میں انہوں نے میری خیریت تک نہیں پوچھی، مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو دیکھ کر کے میں شوق رہ گیا اور بڑا جھٹکا لگا مجھے۔ ہاشم رضا صاحب اپنے انتقال سے پہلے دنیا کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سبق سکھانے کا اپنا الگ ہی انداز ہے۔ ان مشکل حالات میں نے زندگی سے کیا سیکھا، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس لیے کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی توفیق سے ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم آپ کے گھر والے ہیں۔ ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ کا درد ناقابل برداشت ہے، آپ اس قدر تکلیف میں ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، تب بھی آپ کے پاس اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ہم بہت ہی محدود ہستی ہیں، اور ہماری فکر اس قدر محدود ہے کہ بہت دفعہ ہم کسی خاص معاملے کی وجہ کو جاننے میں یا صحیح وقت کا پتہ لگانے میں بھی اس قدر تاخیر کر دیتے ہیں کہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے
سوائے چند خاص لوگوں کے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ زندگی ہی میں جاننے کی کوشش کریں کہ وہ خاص لوگ کون ہیں اور پہلے ہی سے ان کی قدر کرنا شروع کیجیے۔ کچھ لوگ آپ سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آتے، ایسے لوگوں سے خبردار رہیں۔ کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیں۔ زندگی میں مفت میں ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کیجیے۔ کسی سے بات چیت کر لینا، ہنس لینا، پارک میں گھومنے کے لیے چلا جانا، آسانی کے ساتھ کھا پی لینا، نیند پوری کر لینا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو شاید آج آپ کے نزدیک نہایت ہی معمولی ہو، مگر یہ وہ نعمتیں ہیں جن سے آج میں محروم ہوں اور جن کو آج میں ترستا ہوں۔ اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کے کسی سے خیریت پوچھ لینا، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے چلا جانا سامنے والے کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کریے کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیزیں صحیح معنوں میں اہم ہیں، اس لیے کہ جب تک میں تندرست تھا میں بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے بہت اہم سمجھتا تھا۔ آج جب میں بیمار پڑ گیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیزیں میرے لیے بالکل بھی اہم نہ تھی۔ کچھ عام لوگ ہماری زندگی میں ہمارے قریبی دوستوں سے اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں ان میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا کچھ بامقصد اور خاص کرنے کی شروعات ابھی سے کریں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے، اور اگر کسی کو چاہتے ہیں تو اس کو بتا دیجئے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے کل آپ موجود نہ ہوں۔ اس دھوکے میں پڑ جانا بہت ہی آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، مگر سچ یہی ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔